الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الساعة لآتیۃ لا ریب فیہا ولکن اکثر الناس لا یؤمنون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے یہ سورہ مومن کی آیت نمبر 59 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حیات بعد الموت کے متعلق یعنی قیامت کا دن، جزا سزا بدلے کے دن کے متعلق فرمایا کہ دنیا کے بعد ایک آخرت ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو قرآن میں زیادہ تر آپ کو پچھلی قوموں کا ذکر ملے گا، اور جتنے بھی پچھلے قوموں کے جو انبیاء علیہ السلام ہیں ان سے بھی یہی سوال کیا گیا کہ جو منکرین حق تھے، جو کافرین تھے، وہ اپنے پیغمبروں سے یہی کہتے تھے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ پوچھتے ہیں کہ آخر یہ وعدہ کب آئے گا؟ اگر آپ اپنے وعدے میں سچے ہیں تو بتائیے۔ یعنی قیامت کے لیے وہ لوگ اصرار کیا کرتے تھے۔ وہ تو زیادہ تر جو ہے پیغمبروں کے واقعات میں بھی جو درس ملتا ہے وہ مرنے کے بعد کی زندگی کا ہی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی احکام ہے وہ احکام جو ہے اگر سارے ملا لیا جائے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات وغیرہ جو بھی ہے، حلال حرام، وہ میں سمجھتا ہوں مختصر ہے، وہ ایک پارہ دو پارے کے اندر ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن قرآن کا زیادہ تر حصہ وہ ہے آخرت پہ فوکس کرتا ہے۔ یعنی دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے بلکہ اس کا ایک جوڑا آخرت بھی ہے۔ اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ آخرت کے متعلق، مرنے کے بعد پھر دوبارہ جی اٹھنے کے متعلق کئی پیغمبروں کے ذریعے سے معجزات بھی دکھلائے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں دیکھیے آپ سورہ بقرہ میں، بقرہ وہی نام سے ہے وہ کہ قتل کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، پھر وہ مردہ جی اٹھا، اس میں بھی بتایا گیا کہ قیامت اسی طرح آئیں گی۔ اسی طرح دیکھیے آپ ابراہیم علیہ السلام کا بھی واقعے میں وہی ہے کہ 4 پرندوں کو جو ہے ذبح کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر انہیں زندہ کیا۔ اسی طرح دیکھیے آپ عزیر علیہ السلام کا قصہ ہے، 100 سال تک سونے کے بعد پھر اللہ ان کو جی اٹھایا۔ اسی طرح اصحاب کہف کا قصہ دیکھیے آپ، 300 سال سونے کے بعد پھر جی اٹھایا ان کو۔ اور پھر سب سے زیادہ تو یہ جو ہمارے پاس ہماری شاہد ہے نیند، وہ روزانہ ہم اللہ تعالیٰ مشق کروا رہا ہے، ریئلسر ہو رہا ہے کہ روزانہ رات میں مر رہے ہیں۔ اللہم باسمک اموت و احیا، اے اللہ میں مرتا ہوں۔ پھر اٹھنے کے بعد کیا بتا رہے ہیں آپ؟ الحمدللہ الذی، دیکھیے اللہ تیرا شکر ہے، احیانا بعد ما اماتنا، اب مرنے کے بعد ہمارے کو دیکھیے موت کا ذکر ہے۔ تو موت جو ہے خاتمے کا نام نہیں ہے، موت جو ہے دراصل دوسری زندگی میں منتقل ہونے کا نام ہے۔ جب سارے انسانوں کو ان کے اعمال کے پاداش میں اکٹھا کیا جائے گا، وہ ہے فیصلے کا دن، وہ ہے قیامت۔ ابھی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ ان الساعۃ، بے شک ساعت کہتے ہیں قیامت کو، بے شک قیامت، لآتیۃ، ضرور آئے گی، لام تاکید کے ساتھ، آیات، لآتیۃ لا ریب فیہا، اس کے آنے میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ جیسا قرآن کا پہلا سورہ ہے سورہ بقرہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ جتنے حقائق بتایا جا رہا ہے، جو کچھ پچھلی قوموں سے، پھر آئندہ مرنے کے بعد کی زندگی، جنت، دوزخ، حساب کتاب، یہ تمام باتیں یہ حقائق پر مبنی ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ قیامت بالیقین آنے ہی والی ہے، یعنی اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ان الساعۃ لآتیۃ، ضرور آئے گی، لا ریب فیہ، لا ریب فیہا، اس میں شک کی گنجائش نہیں۔ ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لوگوں کی اکثریت جو ہے اس پر ایمان نہیں لا رہی ہے۔ وہ اکثریت کون ہے؟ ملحدین ہے، کافرین ہے، اور وہ لوگ بھی ہیں جو بے عمل ہیں۔ آج جو ہے مسلمان بھی جو بے عمل ہو گیا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ قرآن بیان کیا نا سورہ نبا میں، انہم کانوا لا یرجون حسابا، دراصل قیامت کا انکار نہیں ہے، حساب کتاب کا انکار ہے۔ وہ
انسان جو ہے حساب کتاب سے بچنا چاہتا ہے، جو کچھ دنیا میں کیا ہے وہ اس کا جو ہے حساب نہ لیا جائے، اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 8، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، لوگوں میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور پھر آخرت پہ بھی، وہ بالیوم الآخر، آخرت پہ بھی ہمارا ایمان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یہ ایمان والے کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے نہیں ہے کہ جو ہے اگر اللہ کا خوف ہوتا، جواب دہی کے ڈر سے، قیامت کی باس پرس کی وجہ سے، اگر یہ گناہوں سے، اگر یہ اس کو حاضر ناظر سمجھتے، فیصلے کے دن کو، آنے والے دن کو یہ سمجھتے کہ یہ بہت بڑا دن ہے جس میں جواب دہی، حساب کتاب دینا پڑے گا، تو پھر یہ حرکتیں نہیں ہوتے تھے۔ آج اخباروں میں دیکھ لیجئے آپ، قتل میں مسلمان ہے، چوریوں میں مسلمان ہے، زنا میں مسلمان ہے، اور جو ہے نا مسلمان اس وقت جو ہے ہر وہ برائی میں صف اول میں سامنے ٹھہرا ہوا ہے، حالانکہ ہر برائی مسلمان کے ذریعے سے دور ہونا چاہیے تھا، ہر اچھائی مسلمان کے ذریعے سے دنیا میں پھیلنا تھا، لیکن آج نوجوانوں کی حالت دیکھ لیجئے آپ، منہوں میں گٹکے ہے، گالی گلوج ہے، اور راستے کا پتھر بنے ہوئے ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی، امانت رکھے تو امانت میں خیانت، دھوکہ دہی، بٹے بازی، یہ تمام چیزیں جو ہے عروج پر ہے۔ دیگر قوم میں ہوتے تو کچھ الگ بات تھی وہ، لیکن مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ کیا فرمائے سورہ حجرات میں، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد تمہارا نام جو ہے چونکہ اسلام سے جڑ گیا ہے لہذا برائی میں نہیں آنا چاہیے، لیکن مسلمان ہر برائی میں سامنے ہے، لہذا جو ہے قیامت کا انکار کیا ہے؟ قیامت کا انکار دراصل حساب کتاب کا انکار ہے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کا قول بیان کیا ہے، دیکھیے آپ، یہ سورہ جاثیہ آیت نمبر 21 ہے، وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، یہ کافرہ کہتے ہیں کہ کیا ہے دنیا کی زندگی، نَمُوتُ وَنَحْيَا، پیدا ہوتے ہیں مرتے ہیں، زمانہ پیدا کر دیا، پیدا ہو گئے، موت آ گئی، مر گئے، وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، زمانہ مارتا ہے ہم کو، یہ کوئی خدائی دعویٰ اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ ہم جلاتے ہیں، ہم مارتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہم پیدا ہو جاتے ہیں، خود بخود مر جاتے ہیں۔ یہی بات سورہ مومنون آیت نمبر 37 میں بھی دیکھیے آپ، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل تماشا، نموت و نحیا، مرتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، وما نحن بمبعوثین، اور ہم جو ہے نا دوبارہ پیدا ہونے والے نہیں ہیں، بس یہی ہے، یہی سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا جواب دیا ہے سورہ روم آیت نمبر 27، هو الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ، وہی ذات ہے جو تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے پھر اس کو لوٹائے گا، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے۔ اور ظاہر بات ہے جو پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ پیدا کیا ہے تو اس کے لیے دوسری مرتبہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ مشکل تو پہلی مرتبہ پیدا کرنا ہوتا ہے، سیکنڈ ٹائم پہ پیدا کرنا تو وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور اس سے زیادہ آسان ہے یہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اسی بات کو فرماتے ہیں، دیکھیے آپ سورہ انبیاء میں، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے آسمانوں کو لپیٹے گا جیسا کہ کاغذ لپیٹتے ہیں، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدانا اول خلق نعیدہ، جیسا ہم تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیے تھے پھر ہم تمہارے کو دوسری مرتبہ ویسے ہی لوٹا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے، کما بدانا اول خلق نعیدہ وعدن علینا، یہ ہم پر وعدہ ہے تمہارے کو زندہ کر کے اٹھانے کا، انا کنا فاعلین، ہم کر کے رہیں گے، کسی حال ہم تم کو اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں بھی یہی بتا رہے ہیں نا، یوم نسیر الجبال، ہم جس دن قیامت کے دن پہاڑوں کو اڑا دیں گے، پھرا دیں گے، ہوا میں جو ہے نا ان کو اڑاتے پھریں گے، وہ یوم نسیر الجبال، پہاڑوں کو چلائیں گے، وتری الارض بارزہ، تم زمین کو دیکھیں گے کہ صاف چٹیل میدان رہیں گے، وتری الارض بارزہ وحشرناہم، ہم سب کو اکٹھا کر لیں گے، کوئی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ایسا نہیں ہوا کہ سور پھونکے کچھ نکل گئے کچھ نہیں نکلے، کچھ چھپ گئے، چاہے انسان کو خبر ملو یا مت ملو، جلا دیا جائے، پانی میں بہا دیا جائے، جانور کھا گئے ہوں گے، لیکن جو دنیا میں جس کے جسم میں روح آئی تھی وہ برابر آئیں گا۔ وحشرناہم فلم نغادر منہم احدا، ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔
سورہ نبا میں یہی بتایا نا اللہ تعالیٰ، انا الینا ایابہم، دیکھو تمہارے کو ہماری طرف پلٹ کر آنا ہے، ثم انا علینا حسابہم، پھر ہم ہی لینے کا ہے تمہارا حساب ہم پر واجب ہے، ہم حساب لینے والے ہیں۔ بار بار جو ہے نا حساب کا ذکر ہے۔ دیکھیے آپ، حالانکہ جو کافرین بھی جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، لیکن ان کو بھی معلوم ہے کہ جو ہے نا یہ دنیا یہ مکمل نہیں ہے، کیونکہ ہر انسان کے اوپر، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اس کے اوپر جو ہے نا کوئی مظالم ہوئے تھے، ظلم ہوئے تھے، کوئی اس کے حقوق چھین لیا تھا، کوئی اس کا جو ہے کسی کو قتل کر دیا تھا، تو ہر ایک کے دل میں ایک آرزو ہوتی ہے کہ کاش اس کو اس کے برے کاموں کا بدلہ ملے، اور اسی طرح نیکوکاروں کو بھی کہ وہ جو کچھ نیکی کرتا ہے اس کا بھی صلہ ملے، تو ہر ایک کے دل میں خواہش ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ قرآن کی دوری کا نتیجہ ہے یہ جو لوگ آخرت کو نہیں مان رہے ہیں۔ آپ اگر قرآن کا نسخہ ان کے حوالے کر دیے تو پھر یہ برابر جو ہے نا یہ مان لے گا آخرت کو۔ سورہ الحاقہ میں ایک مومن کیا بول رہا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، فَيَقُولُ هَاؤْ مُقْرَءُ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا لو میرا نامہ اعمال پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میرے کو یقین تھا میرا حساب ہونے والا ہے۔ دیکھیے آپ، اس کو یقین ہے میرا حساب لینے والا ہے، اس لیے انہیں نیک عمل کرتے ہوئے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال اس کے دیا جا رہا ہے۔ تو انسان کب؟ جب اس کو یہ یقین ہو جائے کہ اس کا حساب ہونے والا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ ایک چھوٹا سا سورہ ہے جس کو ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں، بار بار تکرار کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ کیا ہے وہ؟ ہر ایک کو یاد دلا رہا ہے، یاد دہانی۔ دیکھو یہ نہیں سمجھنا اگر تم مسلمان ہو بھی گئے تو دیکھو مالک یوم الدین، ایک دن انصاف ہونے والا ہے، انصاف کا دن آنے والا ہے، فیصلے کا دن آنے والا ہے، بدلے کا دن آنے والا ہے، جزا اور سزا کا دن آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار یاد دلا رہے ہیں، دیکھو فیصلے کا دن آنے والا ہے۔ انا یوم الفصل کا نام میقاتا، سورہ نبا میں ہے۔ فیصلے کا دن ایک مقررہ وقت ہے، وہ جب آئیں گی تو برابر ہو جائیں گا۔ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے آپ، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، یہ کہ قیامت آنے والی ہے اور آئیں گی ضرور، لا ریب فیہا، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِی القُبُورِ، اور اللہ تعالیٰ خبروں سے مردوں کو اٹھا کر رہے گا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ وعدن علینا، فرمایا نا انبیاء میں، یہ ہمارا تم سے وعدہ ہے، ہم اٹھا کے رہیں گے۔ یہ جو باتیں ہیں یہ کیا ہے؟ یہ آخرت پر دلالت کرتی ہے، یہ آخرت۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ آیت نمبر 15 میں دیکھیے آپ، اِنَّ السَّاعَةَ آتِیَةٌ اَکَادُ أُخْفِیہَا، بے شک قیامت آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس کو چھپا دوں۔ کیا چھپا دوں؟ اس کا وقت، اَکَادُ أُخْفِیہَا، اس کا وقت چھپا دوں۔ کب آئیں گی، کون سے دن آئیں گی، کون سے مہینے میں آئیں گی، کس سال آئیں گی، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا چھپا دیا ہے۔ یہ لہذا صحیح احادیث میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے۔ اب جو باتیں لوگوں کے زبانوں پر ہے کہ 1400 سال تک، 14ویں صدی تک اللہ کے رسول جو ہے بیان کرے، اس کے بعد کے حالات میں بیان نہیں کرتا، یہ کوئی صحیح روایتیں نہیں ہیں یہ، بلکہ یہ کیا ہے؟ اَکَادُ أُخْفِیہَا، میں ٹائم اس کا چھپا دوں۔ لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، چھپانے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو ہے نا تاکہ ہر انسان کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی پوچھتے تھے، آگے پچھلی قوموں میں بھی پوچھے تھے، یسألوک الناس عن الساعہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ قیامت کے متعلق پوچھ رہے ہیں کہ کب آئے گی۔ یسألوک الناس عن الساعہ، قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ قل انما علمها عند اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، میرے کو نہیں ہے۔ وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے ہو سکتا ہے کہ قیامت قریبی ہے، چونکہ ایک حدیث میں بھی آیا ہے، اللہ کے رسول فرمائے بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح ہے، سامنے کی انگلی آپ ہے، پیچھے کی انگلی قیامت ہے۔ یہ ہے آپ کے بعد قیامت ہی ہے وہ، اور وہ کب آئے گی اور کیوں آئیں گی؟ تاکہ ہر انسان کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے۔ اصل قیامت کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہر انسان کو اس کے عمل کا، یعنی دوسرے کے عمل کا نہیں، یہ یاد رکھیے آپ، اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے۔ اب ہمارا مسئلہ کیا ہے؟
ہمارے پاس جو دین رہ گیا ہے وہ قرآن کا دین نہیں ہے، وہ نہ قرآن کا آج کوئی اسلام یعنی مسلمان ہے، اللہ رسول کا طریقے پہ آج کوئی نہیں چل رہا ہے۔ ہمارے پاس بدعات خرافات اتنے ہو گئے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بناوٹی دین رہ گیا ہے۔ ہماری قرآن مسجد کے امام صاحب مرنے کے بعد پڑھنا ہے، کچھ پیسے لے لیے، آئے پڑھ لیے، انہوں سینڈ کر دیے، ان کے کھاتے میں چلے گیا، یعنی ہم نہیں پڑھیں گے۔ ہماری قربانی دوسرا دینا مرنے کے بعد، اور ہمارا عمرہ بھی دوسرا کرنا ہے، ہمارا حج بھی دوسرا کرنا ہے، ہمارا صدقہ خیرات بھی دوسرا کرنا ہے، یہاں تک کہ مغفرت کی بھی دعا دوسرا کرنا ہے۔ سب سے زیادہ تو مغفرت کی دعا کیوں ہم ہی کر لینا ہے، وہ ربنا اغفر لی، دن رات یہی فکر ہونا چاہیے انسان کو کہ اللہ مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے۔ زندگی میں تو ہم جیسا آئے، دنیا میں بہت نام کمائے، بہت پراپرٹیاں بنا لیے، کر لیے، بڑا اونچا نام بھی رہ گیا، لیکن مرنے کے بعد خبر پہ لوگوں دعا کر رہے ہیں ربنا اغفر لہو، اللہ اس کو بخش دے۔ ارے بھائی، آپ اپنی توبہ یہاں پر بخشوا کے جائیے، برائیاں چھوڑیے، اللہ آپ کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن جو ہے دوسروں کے بھروسے پہ چھوڑے جا رہے ہیں۔ لہذا اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ دیکھ لیجئے آپ، میں چند آیتیں دے رہا ہوں، نکال کے دیکھ لیجئے آپ۔ آل عمران آیت نمبر 185، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تم سب کو تمہارے اعمال کا بدلہ ملے گا قیامت کے دن، یعنی دنیا میں نہیں، دنیا میں لکھا جا رہا ہے، فرشتے لکھا ہے، کرامن کاتبین، یہ کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، ہے تمہارے اوپر نگران کار فرشتے، وہ لکھ رہے ہیں، تم نیکی کرو لکھ رہے ہیں، برائی کرو لکھ رہے ہیں، برا بولو لکھ رہے ہیں، اچھا بولو لکھ رہے ہیں، آپ کی زندگی کے جو ہے برائیاں نیکیاں لکھ رہے ہیں۔ لیکن یہ ملیں گے کب؟ یہ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ملیں گے آپ کو۔ ابھی تو نوٹ ہو رہے ہیں، لیکن ہمارا حال یہ ہے، قرآن پڑھے ان کو بخش دیے، وہ قربانی کرے ان کو بخش دیے۔ آج دیکھ لیجئے آپ، قربانی کے جتنے بھی جانور ہوتے ہیں پورے لائن سے دیکھ لیجئے آپ، مرحوم مرحوم مرحوم، قرآن پڑھے ان کو بخش دیے، وہ فلان۔ جی بھائی، آپ کو ملا ہی نہیں ابھی، آپ کی نیکی کل قیامت کے دن لائی جائیں گی۔ سورہ زمر آیت 70 میں کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، ہر انسان کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا، اور پھر کیا ہے؟ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، یہ جو فعل کیا ہے، جو کام کیا ہے، وہ اس سے واقف ہے، وہ لایا جائے گا نا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، میزان میں لایا جائے گا، ترازو میں رکھا جائے گا، تولا جائے گا۔ سورہ انبیاء میں کیا ہے؟ سورہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو میزان قائم رکھیں گے پہلے۔ ہر انسان ایسا جنت میں دوزخ میں نہیں جائیں گا، پہلے وہ اس کے اعمال تو لے جائیں گے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی کے اوپر بھی جو ہے ظلم نہیں ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر کسی کا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہے تو ہم لے کے آئیں گے اس کو۔ کسی کا عمل یعنی اس کا عمل، دوسرے کا عمل نہیں، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، ایک انسان کسی دوسرے انسان کا بوجھ نہیں اٹھاتا، اس کا عمل لایا جائے گا۔ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، ہم حساب لگانے کے لیے کافی ہے، ہم کون نیکی کیا ہے ہم معلوم ہے۔ سورہ نجم آیت نمبر 39 میں کیا ہے؟ دیکھیے آپ، یہ تمام باتیں کیا ہے؟ یہ اسی کے عمل کا بدلہ ملا جائے گا۔ سورہ نجم آیت 39 میں ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہ جو کوشش کرا، وہ جو نماز پڑھیں گا، قربانی کریں گا، وہ نیک بنیں گا، جو کچھ بھی تلاوت کریں گا، توبہ کریں گا، رجوع الی اللہ ہوئیں گا، وہ اس کا بدلہ وہ ہے۔ کیا بتا رہے ہیں؟ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی ہے جو کچھ کرا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، ان قریب اس کی جو ہے وہ جو نیکی ہے وہ دیکھی جائیں گی، وہ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ۔ عمرہ کرا ہے، کئی کے لیے کیا ہے؟ بتانے کے لیے کیا ہے، ویڈیوگرافی کے لیے کیا ہے، لوگوں میں نمائش کے لیے کیا ہے، خیرات دیا ہے تو لائن لگا کے دیا ہے، نام ہونے کے لیے دیا ہے، ہر چیز میں وہ ریاکاری ہے یا اللہ کی خوشنودی ہے، وہ اللہ تعالیٰ دیکھیں گا۔ اس کے بعد جو ہے نا اللہ تعالیٰ سورہ اسراء بنی اسرائیل
آیت نمبر 7 میں فرماتے ہیں ان احسنتم لانفسکم، اگر تم نیک بنیں گے تو وہ تمہارے لیے ہے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ، اگر تم برے بنیں گے، فَلَهَا، اس کا وبال تمہارے اوپر پڑیں گا، دوسرے کے اوپر نہیں۔ سورہ حج آیت نمبر 37، یہ آیت ذرا غور دیکھیے، آپ غور سے پڑھیے، آپ اس کو نکال کے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ کو نہیں پہنچتا نہ کسی قربانی کا جو ہے گوشت اور نہ خون۔ کاٹ رہے ہیں نا، برسا برس سے کاٹتے ہوئے آ رہے ہیں، بکرا کاٹنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اندر کا جانور زندہ ہے، وہ کب کاٹیں گے؟ وہ جو ہے خالی یہ گوشت کھا لیے 8 دن تک رکھ لیے، یہ قربانی نہیں ہوتی، اس لیے وہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نہ گوشت پہنچتا نہ خون پہنچتا، پھر پہنچتا کیا؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تمہارے اندر جو پرہیزگاری ہے، جو تقویٰ ہے، جو فرما برداری ہے، وہ پہنچتی ہے۔ اب ہم جو ہے نا قرآن کسی سے پڑھا لیے، ادھر بخش دیے، اس کے جتنے آیتوں میں جو احکام ہے نا وہ عمل کیا نا ہم عمل کیے ہیں، وہ کیسا پہنچیں گا؟ وہ عمرے کو بھیج دیے ہیں، مر گئے بابا، مر گئے بھائی، مر گئے کوئی رشتہ دار مر گئے، فوراً وہاں پر کوئی رشتہ دار ہے، فوراً جا کے جو ہے عمرہ کر لیتے ہیں۔ اجی بھائی، آپ جو گناہ کرے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے، ابھی تک جو نافرمانیاں کی ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ آپ جائیں گے، آپ توبہ کریں گے، کعبۃ اللہ میں جب حاضر ہوں گے، خوف خدا پیدا ہوگا، گناہوں پہ شرمندگی، افسوس، ندامت ہوں گی، آپ کے آنسو نکلیں گے، آپ اللہ سے معافی چاہیں گے۔ آپ جس کو بھیج رہے ہیں انہیں 7 چکر مار لے کے آ جائیں گا سیدھا، کیوں کریں گا؟ انہیں خالی دیکھیں گا، گول پھر لیں گا، جو مناسک عمرہ یا حج ہے کر لے کے آ جائیں گا۔ آپ ہیں نا، وہ تقویٰ جو آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے اس کے اندر کیسا منتقل ہوتا؟ یہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ اسی طرح دیکھیے آپ، قیامت قائم ہونے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا وقعت الواقعہ، واقع ہونے والی جب واقع ہو جائے گی، لیس لوقعتھا کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، وہ تاریخ یا وعدہ غلط نہیں ہے۔ خافضۃ الرافعہ، یہ قیامت اسی لیے آ رہی ہے، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ خافضۃ الرافعہ، کئی لوگوں کو بلند کر دے گی، کئی کو جو ہے نا پست کر دے گی۔ یہاں تھے ولی اللہ تھے، صفت تھے اور سخی تھے، ایماندار تھے، نیک تھے، اور جو ہے نا بہت وائٹ کالر تھے، لیکن قیامت کے دن ہر انسان اپنے اصلی چہرے میں آئے گا۔ وہ گناہ، وہ جو لوگوں سے چھپا ہوا تھا، منافقت کا لباس پہنا ہوا تھا، وہ ظاہر ہو جائیں گا۔ کئی لوگ ہیں جن کے گنبدیں بن گئے ہیں، جن کے جو ہے مزارات، آج عرس بھی ہو رہا ہے، اور حالانکہ اللہ کے ولی نہیں تھے وہ، لیکن لوگ ولی بنا لیے۔ اور کئی لوگ ایسے ہیں جو عام قبرستان میں دفن ہو گئے، اللہ کے ولی تھے ہوں گے، ان کی خبر پہ کوئی جو ہے نا چادر بھی نہیں ہے۔ تو وہ قیامت کا دن اچھے اور برے دونوں کو چھاٹنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ جو ہے اصلی شکل ظاہر ہو جائیں گی، اس لیے اللہ تعالیٰ سورہ سبا آیت نمبر 4 لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم۔ یہ قیامت کیوں برپا ہوگی؟ یہ بتایا جا رہا ہے لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تاکہ بدلہ دے ان کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ان کے لیے عزت کی روٹی ہے، مغفرت ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور جو لوگ ہماری آیتوں کے برخلاف زندگی گزارے ہیں، یہ سمجھتے کہ ہمارے خوابوں سے یہ لوگ باہر نکل جائیں گے، قیامت میں بچ جائیں گے، اولئک لہم عذاب من رجز علیم، ایسے لوگوں کے لیے جو ہے ذلت آمیز عذاب ہے، بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہ ہے تاکہ نیک کاروں کو اس کے نیکی کا صلہ دیا جائے، اور جو گناہ گار ہے ان کو جو ہے اس کا پنشمنٹ ملے، اس کے لیے قیامت کا دن وہ کرے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے آپ، یہاں پر آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان بھی ایسا رہنا کہ پکا رہنا، تعویذ، ناڑا، گنڈا، کانٹے کی لکڑی، عامل، اور جو ہے نا یہ انڈے، یہ عملیات، اس کے اوپر نہیں رہنا، بلکہ توحید جو کچھ ہے اللہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، بس وہ لوگ، ان کا ایمان ہے۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن
وَهُمْ مُهْتَدُونَ، وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو بچا کے رکھے، شرک نہیں، ناڑا نہیں ڈال لیے، تعویذ نہیں ڈال لیے، اور جو ہے نا کسی خبر پہ جا کے نہیں جھکے، منتیں ان سے نہیں مانگے، دعائیں نہیں کرے، ایسے لوگ جو اللہ ہی کو مشکل کشا، حاجت روا، فریاد رس مانے ہیں، ایسے لوگوں کا ایمان اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اولئک لہم الامن، ایسے لوگوں کے لیے جو ہے امن ہے قیامت کے دن، وہم مہتدون، اور یہ ہدایت میں بھی ہے۔ اگر شرک رہے گا، آج ہمارے پاس دین کے نام پہ کیا کیا نہیں کر رہے ہیں، ایسے جو دین سے تعلق ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں فرماتے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا ہم تم کو بتائیں کہ عمل کے لحاظ سے نیک عمل کرنے کے باوجود بھی نقصان میں کون ہے؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کی کوششیں دنیا میں چلے گئے، بیکار ہو گئے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ لوگ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ کیا نہیں کر رہے ہیں؟ ختم قرآن کرا رہے ہیں، آیت کریمہ کا دستر بچھا رہے ہیں، گھروں میں تغرے لگا دیے ہیں، زیارت کے لیے بھاگ رہے ہیں، وہ مزار پہ، وہ مزار پہ، وہ درگاہ پہ، یہ درگاہ پہ جا کے جو ہے نا منتیں مان رہے ہیں، باضابطہ جو ہے نا ان کے نام پہ جو ہے سو بکرے چھوڑ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ تمام بدعت ہے۔ یہ جو ہے یہ اس سے پورے اعمال ہت ہو جاتے۔ قرآن و سنت، اللہ اس کے رسول کے تعلیمات سے ہٹ کر جو کام اللہ کے رسول اپنی زندگی میں دین کی حیثیت سے نہیں کرے، وہ دین سمجھ کے کر رہے ہیں۔ آج پیدائش سے لے کے وفات تک وہی سے ہمارے پاس، شادی دیکھ لو آپ، نکاح دیکھ لو آپ، اللہ کے رسول کی کیسی سیدھی سادی اس زمانے میں نکاح ہوتے تھے، آج جو ہے لاکھوں خرچہ ہے اب، اور جو ہے نا مشکل بنا دی ہے نکاح کو۔ کیا پہلے زمانے میں تھا؟ یہ اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھا۔ آج جو ہے نا یہ جو ایصال ثواب، ختم قرآن پڑھ کے جو بھیجنے کا تھا، اللہ کے رسول کے زمانے میں تھا؟ نہیں تھا۔ پیدا ہوئے تھے نا، 10واں تھا، 20واں تھا، زیارت تھی، برسی تھی، چہلم تھا، سالانہ عرس تھا، سندل تھے، چراغاں تھے، کچھ بھی نہیں تھے۔ لیکن آج کیا کر رہے ہیں؟ دین سمجھ کے کر رہے ہیں۔ کیا یہ جو جن کے ہم عرسیں کر رہے ہیں، جو جا کے مزارات پہ جو ہے نا باضابطہ جو ہے قوالیاں چل رہے ہیں اور دیغیں چل رہے ہیں، کیا یہ صحابہ کرام سے بڑھ کے تھے؟ یہ جب ایسے بڑے صحابہ کرام جن کو اللہ تعالیٰ نے جیتے جی جنت کی رضی اللہ عنہم بتایا ہے، آج ان کے مزاروں پہ نہیں ہو رہا ہے، لیکن ہمارے پاس دیکھ لیجئے اب ہم خبر پہ گئے تو ایسا ڈرتے ہیں جیسا کہ ہم ان کو حاضر ناظر سمجھ کے ڈرتے ہیں۔ اللہ حاضر ناظر ہے، الحی القیوم ہے، وہ زندہ ہے اور قائم رہنے والا ہے۔ یہ جتنے بھی نیک اللہ والے تھے وہ آئے، دنیا میں آئے، چلے گئے، لیکن جو ہے نا آج کا مسلمان کیا ہے دیکھ لیجئے آپ، جمعہ نماز پڑھ لیا، عید کو عید نماز پڑھ لیا، اور جو ہے نا کبھی کبھار قرآن کی تلاوت، یا رمضان میں جا کے 1-2 دن میں تراویح بول کے سن لیا، گلوں میں تعویذ اور جو ہے نا ناڑے وغیرہ ڈال لیے، انگوٹھیوں کو کیا سمجھے، یہ نگ اگر جو ہے راس آ گیا تو دودھ ابل جاتا، پیسہ ابل جاتا، پتھروں پہ یقین ہے، ڈوریوں پہ یقین ہے ہمارے کو۔ کبھی کبھار بولا دین کی حساب سے قوالی سن لیے، کیا وہ تو قوالی سن لینے سے ثواب مل جاتا؟ یہ ایسا نہیں ہے۔ 11ویں کر لیے، 12ویں کر لیے، دین سمجھ کے کھا لیے اور سمجھ گئے کہ ہمارے کو جو ہے فلاں بزرگ آ کے وہ کر لیتے۔ اب 12 ربیع الاول کو دیکھ لیجئے آپ، مسلمانوں کی اکثریت کیا کر رہی ہے؟ روڈوں پہ نکل دیے، راستے بلاک کر دیے، خوب چیخا مار لیے، پٹیاں بن لیے، عورتیں مرد ڈانس کر بجا لیے۔ ایک دن کا رسول، اگر محبت ہے رسول سے تو پھر قسم آج کے بعد طریقے پہ چلیں گے۔ محبت یہ ہے، حب رسول یہ ہے، عاشق رسول نہیں، حب رسول یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے کوئی رسول کو ایسا نہیں بھیجے لیکن اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، ایک دن پٹیاں بن لے کے، نعرے مار لے کے، دھوم دھڑاکے کرنے سے جو ہے یہ رسول کی پیروی نہیں ہوتی۔ رسول کی پیروی ہوتی ہے زندگی بھر ہر سنت پر عمل کیا جائے، یہ ہے۔ یہ چھوڑ کے ہم صرف نعرے بازی مار لے رہے ہیں۔ یہ جو دین کے حساب سے اللہ فرما دیے سورہ انعام میں، وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑا ہی لوگوں کو جو دین کو کھیل تماشا بنا دیے ہیں۔
یہ ہے ہم دن تماشا بنا لیے. دراصل ہمارے پاس ایسے قصے، کہانیاں، واقعات، ایسے من گھڑت جو ہے نا مساجد کے جو ہے، بس اللہ ماشاءاللہ ہر کوئی نہیں مگر زیادہ تر یہی ہے. ایسا جب جمعہ آتا ہے تو ایسے قصے سنا دیتے، عمل کرنے والا بھی بے عمل ہو جائے. اس کو اتنا آسان بنا دیتے ہیں کہ انسان بس تم مسلمان کے پیٹ میں پیدا ہو گئے، امت محمدیہ میں ہو گئے، تم جنتی ہے، دوسری قوم پوری جہنمی ہے. اکثر بھی بولتے ہیں کہ کئی پیغمبر دعا کرے تھے کہ ہم کو جو ہے رسول مت بنا، امت